أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر کیوں نہ ان اقوام میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان اقوام میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تمہارا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تمہارے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر قاری بقاشی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ. جناب قاری ویس قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک سے شان رمضان 2025 کے افطار کے 12th ایڈیشن کا الحمدللہ آغاز ہو گیا ہے پاکستان بھر میں. آج ہم انشاءاللہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد جب افطار کی جب یہ نشریات آگے بڑھی ہوئی یہاں تک اپنے اختتام کو پہنچے گی تو ہم پاکستان بھر میں اپنا 12واں روزہ آج افطار کریں گے انشاءاللہ. دنیا کے کئی ممالک میں آج 13واں روزہ افطار کیا جائے گا بشمول مکہ و مدینہ. آج 13واں روزہ افطار کیا جائے گا انشاءاللہ. یہاں 12واں روزہ ہے تو 12ویں پارے کی تلاوت ہے. سورہ ہود کی منتخب آیات ہیں دائر اللہ کے نبی، اور آیت نمبر 116 سے لے کے آیت نمبر 119 تک. اس سے پہلے بھی بہت ساری آیات آئیں کہ جو کہ نشریات کا حصہ بنی ان میں بھی، کہ جس میں اس بات میں ایمفیسائز کیا گیا کہ کس طرح یہ بہت ضروری ہے کہ سوسائٹی میں ایک سیٹ آف انڈیویجولز، ایک گروپ ایسا ضرور ہو جو لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کرے اور لوگوں کو جو برائی سے روکے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تناظر میں اس طرح کی آیات آئیں. اب یہاں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کیوں نہ ان اقوام میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو کیا کرتے، جو لوگوں کو، لفظ آیا فساد فی الارض، جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہیں رہے. کیوں نہ رہے؟ آگے خود ہی کہا ایسے لوگ نکلے بھی تو لفظ آیا الا قلیلا، بہت کم نکلے، بہت قلیل تعداد میں نکلے. اگر ایسے لوگ نکلے بھی تو، اور جو لوگ نکلے ان کو ہم نے کیا ریوارڈ دیا؟ ممن انجینا منہم، ان کو پھر ہم نے انجینا، ان کو پھر ہم نے نجات دی، ان کو ہم نے بچا لیا، ان اقوام جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا جو لوگ نکلے. ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ کیا ہوا پھر ان کے لیے کیا لفظ ہے؟ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، وہ لوگ پھر مجرم بن کر رہے. تو پورا بتا دیا کہ تم کے میں پہلے جو اقوام گزری ہیں ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نہیں رہی جو فساد فی الارض سے روکتے. نکلے بھی تو کم نکلے، جو کم نکلے ان کو ہم نے نجات دے دی، اور باقی جو لوگ تھے ان کا ٹھکانہ یا ان کا ٹائٹل مجرم ہونا قرار پایا، اور وہ اکارڈنگلی پھر ان کو سزا ملے گی. پھر آگے کہا چونکہ بستیوں کی بات آئی ہے اور آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہیں، کئی بستیوں کی تباہ حالی کے خوفناک واقعات سنے ہیں قرآن کریم میں بھی کہ کون کون سی بستی کس کس طریقے سے کس کس عذاب کا شکار ہوئی. کہا وما کان ربک، تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، ایسا نہیں ہے. حالانکہ ان کے باشندے مصلحون لفظ آیا، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یقیناً اگر وہاں اصلاح کرنے والے اور یہ والا معاملہ ہوتا تو پھر ان بستیوں کا ٹھکانہ تباہی نہ ٹھہرتا. اس لیے کہ
کہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. پھر آگے بتایا بے شک اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب کیا ہوگا؟ مختلفین، اختلاف. اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے. یہ بھی قرآن کریم کی کئی آیات جو ہم نے پڑھی اس کا خلاصہ آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہستی چلانے کا جو منصوبہ ہے اس کا حصہ ہے کہ اختلاف ہو، رائے الگ ہو، کوئی اگری کرے کوئی ڈس ایگری کرے، کوئی اس راہ پر ہو کوئی اس راہ پر ہو، کوئی صراط مستقیم پر ہو کوئی نہ ہو. ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ سارے کے سارے انسانوں کو ایک ہی مطلب ایسا ہی بنا دیتا کہ وہ اس میں کوئی مختلف رائے ہوتی ہی نہیں، سب کے سبھی جو ہے وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، سب کے سبھی ایک رائے رکھنے والے ہوتے ہیں. تو ایسا اللہ نے کیا نہیں. تمہارا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلیں گے. پھر بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تمہارے رب کی رحمت ہے. یہ بھی ہم نے بہت جگہوں پر پڑھا قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے، چونکہ بالآخر اس کی رحمت ہوگی تو ہی بچت ہو سکے گی، ورنہ معاملہ بڑا مختلف ہے. بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تمہارے رب کی رحمت ہے. اسی کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا، اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا. اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ لا ملأن جہنم من الجنتی والناس اجمعین، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسان سب سے. جہنم من الجنتی والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سے اجمعین جمع کر دوں گا، مجمع بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا. یہ اس حوالے سے بات ہوئی. اور میں نے علماء کرام سے اس کی تشریح میں یہ بھی سنا کہ یعنی اگر ہم روزانہ کے معاملات میں دیکھیں یا ویسے دیکھیں تو اختلاف ہونا اٹ از پرفیکٹلی فائن، اٹ از کمپلیٹلی نیچرل ان سرٹن کیسز. یہ ابھی ہم ظاہر اس بڑے پیمانے پہ بات نہیں کر رہے، شرک یا اس حوالے ظاہر بات نہیں کر رہے، عام روزمرہ کے اس میں. لیکن اختلاف ہونے میں اور تفرقہ ہونے میں فرق ہے. اختلاف کو تفرقے کی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے. اختلاف تو یہاں روزانہ ہو رہا ہوتا ہے. جو ہماری علماء کرام کی جب نشست ہوتی ہے تو کل ایک سوال آیا کہ جی آپ لوگ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل اختلاف نہیں کرتے اور اتنے پیار محبت سے ساری چیزیں آگے بڑھاتے ہیں. تو میں نے عرض یہ کی تھی کہ نہیں، اختلاف تو کرتے ہیں. اختلاف کا ورڈ بہت نیگیٹو یوز ہو گیا ہماری سوسائٹی میں. اختلاف تو روزانہ ہوتا ہے. جب بتایا جاتا ہے کہ اس فرقے کے مطابق یہ رائے ہے، اس فرقے کے مطابق یہ رائے، تفرقہ نہیں ہوتا. تو اختلاف تو ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو اختلاف کہ جی یہاں ہمارے ہاں یہ استدلال ہے اس کی وجہ سے یہ اوپینین ہے، ہمارے ہاں یہ استدلال ہے اس کی وجہ سے یہ اوپینین ہے. یہ ہو گیا اختلاف. یہی اختلاف بہت شائستگی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اختلاف ہونا نیچرل ہے، اس اختلاف کو تفرقے میں نہیں بدلنا چاہیے. تو یہ تو پھر بلکہ ایک بیوٹی ہے، مختلف رنگ ہے اور مختلف اپروچز ہیں جو کہ ایک سوسائٹی کو اور زیادہ خوبصورت بناتی ہیں. بلکہ جو کہا گیا کہ بھئی قوموں میں ایسے لوگ ہونے چاہیے، اہل خیر موجود رہیں جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکیں. تو ہم ظاہر ہے ہم اس قابل تو اپنے آپ کو بالکل نہیں سمجھتے کہ ہم کسی اس درجے میں آئیں، لیکن اپنی جو بھی ایک چھوٹا سا ایک پیمانہ ہے، اوقات ہے، اس میں یہ نشریات بھی کاوشوں میں سے ایک کاوش ہے کہ جہاں پر فساد فی الارض نہیں بلکہ اتحاد کی فضا کو پروان چڑھایا جا سکے، جس کا الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ثبوت دیا جائے، ایک دین کی بات کی، اچھائی کی بات کی علماء کے ذریعے ترویج ہو سکے اور اتحاد کے پیغام کی ترویج ہو سکے. تو گویا آپ کہہ لیجیے کہ ماڈرن زمانے میں یہ بھی ایک ڈیجیٹل ایک طریقہ ہے اسی پیغام کے پرچار کرنے کا. اللہ کرے کہ ہمارا شمار اس فہرست میں کہیں آخر میں کہیں جا کے ہو جائے، لیکن ورنہ اپنی سی کوشش شان رمضان یہ بھی ہے کہ ایک گلدستہ ہو جس میں آف کورس دین کا پرچار ہو، جس میں مسکراہٹیں ہوں، جس میں بچوں کے ساتھ گفتگو، جس میں گوشہ نعت ہو، گوشہ درود ہو، گوشہ اطفال ہو، اختلاف ہو، لیکن یہ سب کچھ بہت ہی شائستگی کے ساتھ. اور انشاءاللہ آج اس سلسلے کی ہماری بطور مجموعی 24ویں نشست ہو گئی ہے سال 2025 کی، اور افطار کی 12ویں نشست. اللہ تعالیٰ اس سفر کو ایسے ہی جاری و ساری رکھے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم نعت خواہ حضرات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا.